یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہماری قدرتوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ جا بیٹھے پہاڑ کے غار میں اور پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو درست فرما دے۔ پھر ہم نے ان کی کانوں پر پردے ڈال دیے اس غار میں چند گنتی کے برس۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں کس نے یاد رکھی جتنی مدت وہ رہے۔ مذکورہ آیات میں اصحاب کہف کا واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ قرآن مجید کے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ ہے جسے واقعہ کہف یا واقعہ اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے اس صورت مبارکہ کا نام بھی ہے۔ اس میں چند چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے نام ہیں یا یہ دو الگ الگ نام ہیں۔ اگرچہ کسی حدیث میں کوئی اس کی تصریح نہیں ملتی، مگر امام بخاری نے اپنی کتاب میں اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کے دو عنوان الگ الگ متعین فرمائے ہیں۔ اور پھر اصحاب الرقیم کے تحت وہ مشہور قصہ جو 3 اشخاص کا غار میں بند ہو جانے کا مذکور ہے، اور پھر جب انہوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اس غار کے منہ پر جو ایک بڑا پتھر تھا وہ الگ ہو گیا اور پھر ان کے لیے راستہ کھل گیا۔ ان کو اصحاب رقیم فرمایا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس جگہ یہ واضح فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعہ اصحاب کہف کا بیان ہوا ہے اس کا سیاق یہ خود بتا رہا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مفسرین اور محدثین نے دونوں کو ایک ہی ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس قصے کی تفصیلات کا ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ جو قصہ کی روح ہے اور اصل مقصود ہے، جس سے یہود کے سوال کا جواب دینا اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور واقعے کا دوسرا حصہ صرف تاریخی اور جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر مقصود کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ یہ قصہ کس زمانے میں کس شہر اور بستی میں پیش آیا، اور کس کافر بادشاہ سے یہ لوگ بھاگ کر غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور ان لوگوں کے اپنے عقائد اور خیالات کیا تھے، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا،
جب یہ بھاگنے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے، پھر یہ کہ ان کی تعداد کیا تھی اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کل زمانہ کتنا تھا، اور پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ اس قسم کے واقعے کے اندر تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اصحاب کہف کی جگہ اور ان کا زمانے سے متعلق امام تفسیر قرطبی اندلسی نے یہ فرمایا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک غار میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ پھر امام تفسیر ابن عطیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، اور وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور ایک مکان تعمیر شدہ ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ اصحاب کہف کے زندہ رہنے سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ بات واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو وفات ہو چکی ہے، اور واقعہ میں یہ بات بھی ہے کہ جب یہ بادشاہ وقت کے ساتھ ملاقات کر کے واپس ہوئے اور رخصت چاہی اور رخصتی کے سلام کے ساتھ دعا کی، اور ابھی بادشاہ اسی جگہ موجود تھے کہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کی جگہ پر چلے گئے اور جا کر لیٹ گئے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت دے دی۔ اس تاریخی قصے کے وہ اجزاء قرآن نے بھی بیان نہیں کیے، اور نہ حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس واقعے پر موقوف نہیں ہے، اور نہ تاریخی روایات سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہے قصے کے وہ اجزاء جن کا خود قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے، تو ان کا تفصیلی ذکر مذکورہ آیات اور اس کے بعد کی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن مجید اپنے حکیمانہ اسلوب اور اصول کے تحت جو واقعات بیان کرتا ہے، اس میں صرف یوسف علیہ السلام کے قصے کو کسی قدر تفصیل اور ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی واقعے کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام تاریخی کتابوں کا ایک طریقہ ہے، بلکہ قرآن نے ہر قصے کا وہ جز موقع بموقع بیان فرمایا ہے جس سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ اصحاب کہف کے واقعے کے اندر بھی یہی طریقہ اور اسلوب اختیار کیا گیا کہ اس میں صرف ان اجزاء کا تذکرہ کر دیا گیا جو اصلی مقصود تھے اور جن کا تعلق انسانی ہدایت اور تعلیمات کے ساتھ تھا۔ باقی جن اجزاء کا تعلق تاریخ یا جغرافیائی حیثیت سے تھا، اسے وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ اصحاب کہف کی تعداد، سونے کے زمانے کی مدت کا تذکرہ نہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ایسے مسائل میں غور و فکر اور بحث کرنا مناسب نہیں، ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی رکھنا چاہیے۔ اسی قرآنی اسلوب کی بنا پر ایسے معاملات کا صحابہ اکرام، تابعین نے یہ ضابطہ قرار دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم ہی رہنے دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔